قیام پاکستان کے بعد کراچی کا پہلا میئر کون تھا؟ کس طریقہ کار کے تحت میئر تعینات ہوتے تھے؟ بر صغیر پاک و ہند میں بلدیاتی نظام کی ابتدا جن شہروں سے ہوئی، کراچی ان میں سے ایک ہے۔ یہاں 176 سال سے زیادہ عرصے سے بلدیاتی نظام قائم ہے۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف ادوار میں 7 بلدیاتی نظام نافذ کیے گئے۔ 17 فروری 1843 کو سندھ پر انگریزوں کے قبضے سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل سر چارلس نیپیر کی قیادت میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کیا اور سر چارلس نیپیر کو سندھ کا گورنر بنا دیا۔ انہوں نے گورنر مقرر ہونے کے بعد سندھ کے شہر حیدرآباد کے بجائے کراچی کو سندھ کا دارالحکومت قرار دیا۔ اس دوران 1846 میں جب کراچی کی آبادی تقریباً 14,000 افراد پر مشتمل تھی، ہیضے کی بیماری پھیلی جس کی وجہ سے کئی شہریوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے اور حالات بہتر کرنے کے لیے بنگال کنزروینسی ایکٹ مجریہ 1842 کی طرز پر 1846 میں کنزروینسی ایکٹ نافذ کیا گیا اور کراچی بورڈ آف کنزروینسی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ادارے کو کراچی میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے ابتدائی ادارہ مانا جاتا ہے۔ 1847 میں سندھ بشمول کراچی کو بمبئی پریزیڈنسی میں شامل کر دیا گیا اور سندھ میں انتظامی امور چلانے کے لیے گورنر کی جگہ کمشنر سندھ کا عہدہ قائم کیا گیا۔ رابرٹ کیت پرنگل کو پہلا کمشنر سندھ مقرر کیا گیا۔ وہ اکتوبر 1847 سے دسمبر 1850 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران امپیریل ایکٹ مجریہ 1850 نافذ ہوا۔ یہ برصغیر پاک و ہند میں پہلا بلدیاتی قانون تھا جو باقاعدہ طور پر نافذ کیا گیا۔ 1873 میں بمبئی ڈسٹرکٹ مجریہ 1873 نافذ کیا گیا۔ 1878 میں اس کا دائرہ سندھ بشمول کراچی تک بڑھا دیا گیا۔ بعد ازاں 1884 میں بمبئی ڈسٹرکٹ ایکٹ مجریہ 1873 کی جگہ بمبئی ڈسٹرکٹ میونسپل ایکٹ مجریہ 1901 نافذ ہوا، جو 1933 تک کراچی میں نافذ العمل رہا۔ اس دوران کراچی کا ترقیاتی سفر اور بلدیاتی نظام کا ارتقاء جاری رہا۔ کراچی نے سبک رفتاری کے ساتھ مائی کولاچی سے جدید کراچی کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو یہاں بلدیاتی نظام پہلے سے موجود تھا۔ اس وقت کراچی کی آبادی 3 لاکھ کے قریب تھی۔ بنیادی سہولتیں میسر تھیں۔ ہر صبح کراچی کی سڑکوں کو دھویا جاتا تھا۔ شام گئے روشنی کے لیے مٹی کے تیل سے چراغ روشن کیے جاتے تھے۔ سڑکوں پر بگھی، گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی کے ساتھ ساتھ ٹرام سروس اور بسوں کا نظام بھی نافذ تھا۔ 1933 میں جو کراچی میونسپل ایکٹ نافذ کیا گیا وہ قیام پاکستان کے بعد 1959 تک نافذ رہا۔ اس ایکٹ کے تحت کراچی کے شہری بلدیاتی سہولتوں سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ گو کہ قیام پاکستان کے بعد اس قانون میں متعدد ترامیم کی گئیں، لیکن وہ شہریوں کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے تھیں۔ 1959 میں پاکستان میں پہلی بار بنیادی جمہوریت کا نظام قائم کیا گیا اور اس پر عمل درآمد کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریشن آرڈیننس مجریہ 1960 نافذ ہوا، جو 15 جون 1971 تک نافذ رہا۔ 1972 میں سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس مجریہ 1972 نافذ ہوا۔ اس کے بعد سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آرڈیننس 1979 لایا گیا۔ یہ ایکٹ ایک طویل عرصہ نافذ العمل رہا اور اس کے تحت 4 بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ اس کے بعد سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس مجریہ 2001 نافذ ہوا، جو 30 جون 2013 تک برقرار رہا، اور ایک بار پھر 1979 کا ایکٹ سندھ اسمبلی کے ذریعے نافذ کیا گیا، لیکن اس میں رد و بدل کر کے اس بلدیاتی ایکٹ کو 2013 کا نام دیا گیا، جس کے تحت 5 دسمبر 2015 کو کراچی میں بلدیاتی انتخابات عمل میں لائے گئے۔ 3 مارچ 1936 کو برطانیہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت 1 اپریل 1936 کو سندھ کو ممبئی ریزیڈنسی سے علیحدہ کر کے اسے صوبے کی حیثیت دے دی گئی۔ 1939 میں کراچی میں میئرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں برما، انڈیا اور دوسرے ملکوں کے میئرز نے شرکت کی۔ یہ کراچی میں اپنی نوعیت کی پہلی اور منفرد کانفرنس تھی۔ دوسرے ملکوں سے آنے والے میئرز نے کراچی کی ترقی کو سراہا اور شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 1941 میں ایک بار پھر مردم شماری کرائی گئی جس کے مطابق کراچی کی آبادی 3,86,655 قرار پائی۔ 1945 میں سندھ ایکٹ 12 مجریہ 1945 کے ذریعے کراچی میونسپل ایکٹ میں ایک ترمیم کے تحت کراچی میونسپل کارپوریشن کی از سر نو تشکیل کی گئی۔ اس کے ممبران کی تعداد جو 1933 میں 57 مقرر کی گئی تھی اسے بڑھا کر 73 کر دیا گیا۔ اس نو تشکیل شدہ کونسل کے لیے مارچ اپریل 1946 میں انتخابات کا انعقاد کیا گیا اور 1 مئی 1946 میں کونسل نے کام کرنا شروع کر دیا۔ 9 مئی 1947 کو حکیم محمد احسن کراچی میونسپل کارپوریشن کے میئر منتخب ہوئے۔ پاکستان کے قیام کے بعد کراچی کو پاکستان کا دارالخلافہ قرار دیا گیا۔ کراچی بحیرہ عرب کے کنارے آباد پاکستان کا سب سے بڑا شہر، مشرقی پہلی بندرگاہ اور ایک عام صنعتی و تجارتی مرکز کے طور پر سامنے آیا۔ ماضی میں کراچی کو ملکہ مشرق کے خوبصورت نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ یہ شہر قدرتی بندرگاہ، نفاست
اور صفائی، عمارتوں کی خوبصورتی، سڑکوں کی کشادگی، شاہراہوں کی خوشنمائی اور ساحل سمندر کی دلربائی کے باعث سیاحوں کا مرکز نگاہ ٹھہرا۔ قیام پاکستان کے وقت حکیم محمد احسن کراچی میونسپل کارپوریشن کے میئر کے عہدے پر فائز تھے۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ 1933 کے ایکٹ کے تحت میئر کے عہدے کی مدت 1 سال مقرر تھی۔ اس وقت کراچی میں مسلمان، ہندو اور پارسی رہائش پذیر تھے اور یہ طے کیا گیا تھا کہ 1 سال میئر پارسی، 1 سال ہندو اور 1 سال مسلمان ہوگا۔ 1947 میں حکیم محمد احسن جو اس وقت کے میئر تھے، انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ بلدیہ کراچی کی جانب سے 25 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کو شہری استقبالیہ دیا، جس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شریک ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔